اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے اور ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت یعنی ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنی پیاری آیت ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تمام لوگوں کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ جب میاں بیوی کا تعلق ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے دے دیے، بہن بھائی ہو گئے، میاں بیوی کا رشتہ آ گیا، ماں باپ کا رشتہ آ گیا، اس طرح سے بہت سارے رشتے پیدا ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ انہی رشتوں کو تم انہی رشتوں کو اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ڈرو قطع رحمی سے، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رحم کے رشتے اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں کہ رحم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اور رحمان کا روٹ ورڈ ہے راحمیم، اور رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر کی چادر کو۔ اب سوچئے تو صحیح کہ کس طرح سے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو پیدا کیا، اور یہاں پر ورڈ ہے نا والارحام، یہ اس کا روٹ ورڈ بھی راحمیم ہی ہے۔ رحم سے اولاد آتی ہے، رحم ماں کے پیٹ کے اندر کا حصہ، کتنی محبت کی جگہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، رائٹ؟ تو رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ رشتے مانگتے ہیں نا آپس میں رحم، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنے والے رشتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے رشتے، ایسے رشتے نہیں کہ جو آپ کسی کے باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کو خراب کر لیں، ان کو توڑ لیں۔ اور شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری سی حدیث شیئر کروں گی، اور ہم اسے پھر اس کا انالیسس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث ہے سنن ابن ماجہ سے، حدیث کا نمبر ہے 3251۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیمات دیں، ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام کو خوب رواج دو اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ سلام کو خوب رواج دو، مینس کہ سلام کرو۔ کیا ہم سلام کرتے ہیں؟ جب رشتوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ میں تو ایسے بندے کو کبھی سلام بھی نہ کروں۔ استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھیے، اور سلام کرنا سنت ہے، اور پھر سلام کا جواب دینا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اور میں اسلام کو مانتے ہیں، رائٹ؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اور سلام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سلام کو خوب رواج دو، مینس کہ سب کو سلام کریں، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر گھر میں عادت کریں، سب کی عادت کریں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے لوگ سلام نہیں کرتے، ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو سلام سلامتی سے ہے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، تو اسلام سلامتی کا دین ہے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، ہم سلامتی والے ہیں، اور ہم سلام کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی سلام کی یعنی کہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دوسری بات بتائی، کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری باتیں ہیں۔ اب سوچئے کہ مدینہ میں بات کی جا رہی ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا، آپ ایک مثال میرے سامنے یہ آتی ہے کہ جیسے ہم مدینہ میں جاتے ہیں، اکثر ہم جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کی ہاسپٹیلٹی ایسی ہے کہ سب لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، اور بغیر رمضان یا رمضان آپ جب بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ وہ ان کی مہمان نوازی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور جن کی عملی نمائش ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے اور ہمارا یہ دل چاہ رہا تھا کھانے کو، اور اتنے میں دیکھا تو آگے سے کوئی شخص آ گیا اور اس نے ہمیں وہی چیز کھلا دی۔ سبحان اللہ، بہت سارے ایسی باتیں سننے کو ملیں۔ تو جب کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور یہ ہمیں اپنے عمل میں لانی ہے۔ تیسری بات بتائی، رشتوں کو جوڑو۔ سلام کرنا رشتوں کو جوڑنے میں سب سے پہلی چیز ہے۔ پھر کھانا کھلانا یعنی مہمان نوازی کرنا، عزت افزائی کرنا، یہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور رشتوں کو جوڑیں اپنوں کے ساتھ۔ آپ کو اور مجھے معلوم ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو اس وقت کئی صحابہ جو تھے مدینہ والوں نے مکہ سے آنے والوں کو بھائی بھائی بنایا، رائٹ؟ سو مہاجرین جو تھے وہ مدینہ والوں کے بھائی بھائی بن گئے، اور یہ رشتے جو جوڑنے تھے یہ صرف اپنے ہی رشتے نہیں جوڑنے تھے۔ جب وہ بھائی بھائی بنے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دیں ان رشتوں کو اصل میں نبھانے کے لیے، جن کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، تو ہمارے لیے یہ سیکھنے کا پوائنٹ ہے۔ جب مکہ سے آنے والے مدینہ والوں کے بھائی بن گئے، جب مہاجر انصار کے بھائی بن گئے، تو آپ اور میں جب اپنے سگے رشتوں میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے، پہرا دینا ہے،
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانیاں دیں، کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کے اوپر برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ہمیں گھونٹ پینے پڑتے ہیں بہت کڑوے، جسٹ کہ ہم اپنے رشتوں کو بچا سکیں، اپنی عزت کو تھوڑا سا نیچے کر کے ہم اپنے رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے۔ اور اب جب آپ نے سلام کو خوب رواج دیا، جب آپ نے کھانے بھی کھلائے، جب آپ نے رشتہ داریاں بھی جوڑ لیں، تو اب کیا کریں؟ راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ اپنی سیکرٹ میٹنگ کرو، اللہ کے ساتھ اپنی سیکرٹ باتیں کرو، اپنے دکھ اللہ کو سنا دو، اس کے سامنے اپنا آپ کھول کے رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، اس کے درجے ہوں گے۔ تو پھر کیا کہا کہ جس وقت آپ یہ سب کر لیں گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اپنے آپ پہ صبر کرنے کی، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلے تو آپ نے سلام کو خوب رواج دیا، پھر آپ نے کھانے بھی کھلائے، پھر آپ نے رشتوں کو جوڑا، جو آپ نے اپنے رشتوں کو جوڑا تو پھر رات میں جاگ کر آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اور جب آپ نے یہ سب کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اب ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، کھرچ کے وہ سب گند جو ہم نے جمع کر رکھا ہے، جو کہ فالتو کی چیزیں ہیں، ان کو اپنے دل سے نکال دیں، دلوں کو صاف کریں۔ اس کے اندر جو آپ کھلا پن پائیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی خود ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا تحفہ آپ کو پہلی دفعہ دل صاف کرنے پر ہی مل جائے گا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلام کو خوب رواج دینے والا بنائے، اور ہمیں خوب خوب کھانا کھلانے والا بنائے، اور اپنے رشتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اپنے رشتے جو ہمارے خونی رشتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دوسرے رشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق دے، اور پھر ہمارا رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی مضبوط بنا دے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔